نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایتی محترم اور محتشم جناب حضرت علامہ عمر حیات صاحب اور میرے کولیگ اور میرے ساتھی جناب قاری نور ہاشم صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری اکرم صاحب اور سامعین ذی وقار، آج کی یہ محفل جو 11ویں شریف کے نام سے موسوم ہوئی ہے، تو انشاءاللہ اصل میں خطاب تو حضرت علامہ صاحب کا ہوگا، تو ان کی موجودگی میں لمبا بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ مختصراً کچھ اپنی اصلاح کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ بارگاہ رب العزت میں میری دعا ہے کہ اللہ رب کائنات ہمارا کہنا، سننا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ بالکل مختصر اور آسان سا ترجمہ۔ اب انسان دو باتوں پہ مشتمل ہے، ایک تو اس کا ایک ظاہری جسم ہے جو دیکھا بھی جا سکتا ہے، محسوس بھی کیا جا سکتا ہے، حواس خمسہ سے کا ادراک ہو سکتا ہے، لیکن ایک انسان اندر کا ہے جسے چھوا بھی نہیں جا سکتا، دیکھا بھی نہیں جا سکتا، حواس خمسہ کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو ان دونوں کا نام ملتا جلتا ہے، صرف تھوڑی سی سمجھ کی ضرورت ہے۔ ایک ہے خلق اور دوسرا ہے خلق۔ خلق تخلیق کو کہتے ہیں، یہ ہماری ظاہری جسم ہے، اور خلق اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ سامعین ذی وقار، جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر مکمل انسان بنتا ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کر سکوں، مجھے مکارم اخلاق کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور چند احادیث میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میرے دوستو، انسان کا اگر کوئی عمل سب سے زیادہ افضل ہے اور انسان کو، ایک مرد مومن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ قرب دلاتا ہے تو وہ اخلاق ہے۔ اگر اخلاق نہیں تو چاہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھے، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، حج بھی کرتا ہو، لیکن اس وقت تک اس کی کامیابی نہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربد الجنۃ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ میں اس شخص کے لیے جنت کے کنارے پر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر وہ خود حق پہ بھی ہے تو وہ اس حق کو چھوڑ دے۔ اور پھر فرمایا، وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، میں اس بندے کے لیے جنت کے مڈل میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک الکذب وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق بھی کر رہا ہو، مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو میں اس کو جنت کے مڈل میں، وسط میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، اور میں جنت کے اعلیٰ درجے پہ اس شخص کے لیے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو میرے دوستو، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟
اخلاق ایک ایسا اسلحہ ہے، ایک ایسا ویپن ہے کہ جو تمہیں زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے، جس سے رسول اللہ کا قرب ہوتا ہے، اللہ کا قرب ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، تم میں سے اکمل مومن جس کا ایمان کامل ہو، مومنین میں سے اکمل مومن، اکمل المؤمنین، مومن تو ہیں لیکن ان میں سے بھی اکمل وہ ہے، ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اور جو اگلی بات فرمائی وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، ضروری نہیں ہوتا ہے کہ خاندان گھر میں ہی ہوتا ہے، جہاں بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں وہاں ایک خاندان کی صورت میں ہوتے ہیں۔ خاندان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکٹھے مل کر رہنا، چاہے مسجد میں ہیں، چاہے فیکٹری میں ہیں، چاہے بازار میں ہیں، جہاں بھی ہیں، تو کسی کے ساتھ لطیف بات کرنا، حسن سے، خوبصورتی کے ساتھ بات کرنا، یہ ایک کامل مومن کی نشانی ہے۔ اور سامعین ذی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ اکثر میں خود بھی کتنی غلطیاں کرتا ہوں، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس تعریف کو، جو ہماری اصل تعریف ہے، مومن کی تعریف ہے، وہ کیا ہے؟ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے، یہ تعریف ہے، ڈیفینیشن ہے مسلمان کی، کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے، مسلمان کیا کسی کو بھی تکلیف نہ دے، تو پھر وہ مسلمان بنتا ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم کسی پہ کوئی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو تنقید کا ایک پہاڑ پھینک دیتے ہیں۔ اگر کسی نے سدھرنا بھی ہو، اپنی زندگی کو سدھارنا بھی ہو، تو وہ ہماری تنقید سن کے وہ بے روی کا شکار ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم، یہ مقدس دن ہے آج 11ویں شریف کا، کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سیکھیں اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو دیکھیں کہ انہوں نے پاکستان کو کیسے بنایا۔ ان کا ایک انٹرویو تھا، تو انٹرویو میں کسی نے پوچھا، صرف 2-3 منٹ ڈالتے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، کہ بھائی آپ پر یہ قوم کیوں بھروسہ کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا بھائی اس قوم کے سامنے میں نے اپنی زندگی رکھی ہے، اور میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں۔ اس قوم کو میرے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ میں ان کی ضمانت میں، ان کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ انہوں نے جو ذمہ داری میرے اوپر سونپی ہے، اس قوم کو معلوم ہے کہ میں ان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ سامعین ذی وقار، اگر اس پہ بات کی جائے تو بڑی لمبی بات چلی جاتی ہے، چونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ تو آخری بات میں آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ نمازی بھی ہے، ہم حاجی بھی ہیں، زکوٰۃ بھی، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، سخا بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ رب کائنات کے فضل و کرم سے اور رسول اللہ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں داڑیاں رکھنے کا بھی موقع دیا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے اندر جو اسلامی خصوصیات ہونی چاہیے ان کا فقدان نظر آتا ہے، اور اس کے لیے میں آخری بات آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، بالکل مختصراً، کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ فقر کیا ہوتا ہے، فقیری کیا ہوتی ہے، چونکہ یہ آج کی 11ویں شریف کے اولیاء کرام کی شان بھی ہونی چاہیے، تو انہوں نے جواب دیا کہ فقر یہ ہے کہ تو سونا چھوڑ دے، سونا چھوڑ دے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جا، اور پھر قلت الطعام، کھانا کم کھا، وقلت الکلام،
گفتگو کم کر، وقلت الاختلاط مع الانام، اور لوگوں کے اندر بیٹھنا یہ کم کر دے، والصلاۃ باللیل، نماز کو رات کو نماز کے ساتھ گزار، والصلاۃ بحضور القلب علی سید الانام، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک کے نذرانے پیش کر۔ اگر اس میں سے ایک ایک بات کو بھی لیں تو وقت دور چلا جائے گا۔ ہمیں اس وقت جو ضرورت ہے وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے کم کلام کریں۔ کم کلام کرنا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تمہارے پاس ایک اور ہتھیار ہے، جب تم کم کلام کرو گے تو اللہ تمہارے اندر دین کی سمجھ زیادہ پیدا کر دے گا، اور یہ شیطان کے لیے درہ ہے، شیطان کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے۔ جتنا کم بولو گے اتنا تم سے غلطیاں کم ہوں گی۔ تو سامعین ذی وقار، اخلاق کے متعلق جو میں نے بات کی تھی اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور آپس میں جتنا بھی ہو سکے محبت اور پیار سے رہیں، اور اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب کائنات ہمارے اس خوبصورت ملک کو پائندہ اور تابندہ رکھے، اور جن لوگوں نے یہ کاوش کی، اور یہ بات میں سریعام یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں بلکہ تاریخ کے سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علماء و مشائخ نے 80 سے زیادہ % دو قومی نظریے کے ساتھ اور پاکستان بننے کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ آج لوگوں کو کچھ غلط فہمی ہے تو وہ اسے اس تاریخ کو پڑھیں اور سمجھیں کہ ہماری اس وقت ضرورت کیا ہے اور کون اصل لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔